اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم منیبین الیہ واتقوہ واقیموا الصلاة ولا تکونوا من المشرکین من الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا کل حزب بما لدیہم فرحون وَإِذَا مَسَّ النَّاسَ ضُرٌّ دَعَوْا رَبَّهُمْ مُنِيبِينَ إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا أَذَاقَهُم مِّنْهُ رَحْمَةً إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُم بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ فَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ أَمْ أَنزَلْنَا عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا فَهُوَ يَتَكَلَّمُ بِمَا كَانُوا بِهِ يُشْرِكُونَ وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً فَرِحُوا بِهَا وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ إِذَا هُمْ يَقْنَطُونَ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ صدق اللہ العظیم۔ ان آیات کا لفظ ترجمہ ہے منیبین الیہ واتقوہ، کہ اللہ کی طرف رجوع کرو اور اللہ سے ڈرو، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرو، وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور مشرکین میں سے نہ بنو، مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے اپنے دین میں تفریق ڈالی اور وہ شیعہ بن گئے، یعنی گروہ بن گئے۔ شیعہ کہتے ہیں گروہ کو، یعنی اپنا علیحدہ سے گروہ بنا لیا۔ تو جنہوں نے دین میں تفریق ڈالی یعنی اور اپنا علیحدہ گروہ بنا لیا، کل حزب بما لدیہم فرحون، بے شک ہر جماعت جو کچھ ان کے پاس ہے وہ اس سے خوش ہوتے ہیں۔ یعنی دین حنیف تو وہی ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے اور صحابہ نے اس پر عمل کیا۔ تو اس سے ہٹ کر جس نے بھی تفرقہ بنایا، گروہ بنایا، تو وہ جو کچھ اس کے پاس ہے بڑا خوش ہو رہا ہے، حالانکہ قیامت کہاں، وہ اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہوگا۔ وَإِذَا مَسَّ النَّاسَ ضُرٌّ دَعَوْا رَبَّهُمْ مُنِيبِينَ إِلَيْهِ، جب ہم چکھاتے ہیں اذا مَسَّ النَّاسَ ضُرٌّ دَعَوْا رَبَّهُمْ، جب پہنچتی ہے لوگوں کو تکلیف تو پکارتے ہیں اپنے رب کو، رجوع کرتے ہی اللہ کی طرف۔ ثم اذا اذاقهم منہ رحمہ، پھر جب اللہ تعالیٰ ان کو اپنی رحمت چکھاتا ہے، یعنی اپنی رحمت پہنچاتا ہے تکلیف دور کر کے، اذا فریق منہم بربہم یشرکون، تو اچانک ایک گروہ لوگوں میں سے ایسا ہے کہ وہ اپنے رب کے ساتھ شریک ٹھہراتا ہے، یعنی جب تکلیف پہنچتی ہے صرف اللہ کو پکارتا ہے، اور جب تکلیف دور ہو کر اللہ اپنی رحمت بھیجتے ہیں تو لوگوں میں سے ایک جماعت ایسی ہے جو اللہ کے ساتھ اپنے رب کے ساتھ شرک کرتے ہیں۔ لیکفروا بما آتیناہم، تاکہ وہ انکار کریں ان نعمتوں کا جو ہم نے ان کو دی ہیں۔ فتمتعوا، تو اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہتے ہیں کہ بھئی نفع اٹھا لیں یہ چند دن، یعنی جو ہمارے اپنے رب کے ساتھ شرک کر رہے ہیں تو ان کے لیے اللہ تعالیٰ پیغام بھیج رہے ہیں کہ وہ نفع اٹھا لیں دنیا میں چند دن۔ فسوف تعلم، تو پھر عن قریب جان لیں گے کہ ان کے ساتھ کیا معاملہ ہونے والا۔ ام انزلنا علیہم سلطانا فہو یتکلم بما کانوا بہ یشرکون، کیا ان کے اوپر ہم نے اتاری ہے کوئی سند، کوئی دلیل جو بتلاتی ہے ان کو وہ طریقے جو یہ شرک کرتے ہیں؟ یعنی مشرکین نے ایک اپنا علیحدہ ہی مذہب بنایا ہوتا ہے اور اپنی طرف سے باتیں گھڑی ہوتی ہیں، تو ان کے بارے میں اللہ پوچھ رہے ہیں کیا ہم نے ان پر کوئی کتاب اتاری تھی جو کتاب ان کو بتلاتی ہے کہ بھی ایسے ایسے کرو؟ جو شرکیاں باتیں گھڑی ہوئی نا، نہ وہ قرآن میں نہ حدیث میں نہ کسی صحابی سے ثابت ہیں، اپنی طرف سے باتیں گھڑ لی، تو ان کے بارے میں اللہ پوچھ رہے ہیں کہ ان سے ذرا پوچھو کیا اللہ نے کوئی ایسی کتاب اتاری ہے تم پر جو تم کو بتلاتی ہے یہ شرک کے طریقے؟ وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً فَرِحُوا بِهَا،
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب ہم لوگوں کو چکھاتے ہیں اپنی رحمت تو بڑے خوش ہوتے ہیں، اتراتے ہیں۔ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، اور جب پہنچتی ہے ان کو کوئی تکلیف ان کی بدعمالیوں کی وجہ سے، اِذَا هُمْ يَقْنَطُونَ، تو اچانک وہ آس توڑ بیٹھتے ہیں، نا امید ہو جاتے ہیں۔ اولم يروا ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں ہیں کہ اللہ جس کا چاہتا ہے رزق پھیلا دیتا ہے اور جس کا چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون، اس میں بھی نشانیاں ہیں اس قوم کے لیے جو ایمان رکھتے ہیں۔ یہ ان آیات کا لفظی ترجمہ ہے۔ پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا منیبین الیہ واتقوا، یہاں 4 باتوں کا حکم دیا اس ایک آیت میں کہ اللہ کی طرف رجوع کرو، اللہ سے ڈرو اور نماز قائم کرو اور مشرکین میں سے نہ بنو۔ ایک ہی آیت میں اللہ نے بڑا جامع ایک پیغام دیا کہ اللہ کی طرف رجوع کرو، اللہ سے ڈرو، نماز قائم کرو اور مشرک نہ بنو، تو بندہ کامیاب ہو جائے گا۔ منیبین الیہ فرمایا کہ اللہ کی طرف رجوع کرو، جو اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے اللہ اس کو ہدایت دیتا ہے۔ چونکہ قرآن کی دوسری آیت میں یہدی الیہ من ینیب، اللہ ہدایت اس کو دیتے ہیں جو اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، جو اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے، اللہ اس کو ضرور اس کے لیے ہدایت کے راستے کھول دیتے ہیں۔ اور جو اللہ کی طرف متوجہ نہ ہو، اللہ کی طرف رجوع نہ کرے، اللہ سے نہ مانگے، تو پھر اللہ اس کو کبھی ہدایت نہیں دیتے۔ تو میرے بھائیو، ہمیں اللہ کے سامنے اپنے کو محتاج بنا کے پیش کرے کہ اللہ ہم تیری ہدایت کے محتاج ہیں، ہم کمزور ہیں، ہم ضعیف ہیں، اے اللہ ہمیں ہدایت کی دولت سے مالا مال فرما دے۔ پھر اس کے لیے دعائیں کرتا رہے اور اپنی صلاحیتیں دین کے لیے خرچ کرے۔ قرآن کی دوسری آیت میں والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو دین کے لیے جد و جہد کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، محنت کرتا ہے، قربانی دیتا ہے، اللہ اس کے لیے ہدایت کے راستے کھول دیتے ہیں۔ تو ہدایت کی 3 شرطیں، سب سے پہلے اللہ کی طرف رجوع کرنا، دوسرا اللہ سے دعائیں مانگنا، اور تیسرے نمبر پر محنت اور کوشش کرنا۔ جو یہ 3 کام کر لے گا اللہ اس کے لیے ہدایت کے راستے کھول دیں گے۔ اللہ کا وعدہ ہے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو ہمارے لیے جد و جہد کرے گا، کوشش کرے گا، محنت کرے گا، قربانی دے گا، ہم اس کے لیے ہدایت کے راستے کھول دیں گے، اللہ کا وعدہ ہے۔ اور ہدایت ہی سب سے قیمتی چیز ہے، بے طلبوں کو نہیں ملتی، طلب والوں کو ملتی ہے، مانگنے سے ملتی ہے، جد و جہد کرنے سے ملتی ہے۔ دعوت تبلیغ کے ذریعے سے جو محنت ہو رہی ہے اسی بات کی محنت ہے کہ اس میں طلب بھی آ جاتی ہے، دعائیں بھی ہیں ہدایت کی، تہجد میں اٹھ اٹھ کے دعائیں مانگتے ہیں اللہ سے، اور تیسرے نمبر پر محنت بھی اپنی جان مال۔ تو جب بندہ اس دعوت تبلیغ میں وقت لگاتا ہے تو اس کو اللہ ضرور ہدایت کی دولت سے مالا مال فرما دیتا ہے۔ دوسرے نمبر پر فرمایا واتقوا، اللہ سے ڈرو۔ قرآن کی دوسرے حدیث فإن التقوى ملاک الحسنات، جو تقوی ہے تمام نیکیوں کی جڑ ہے، تقوی تمام نیکیوں کی بنیاد ہے۔ فرمایا ومن یتق اللہ یجعل لہ مخرجا، جو اللہ سے ڈرتا ہے، جس کے دل میں تقوی ہوگا، خوف ہوگا، اللہ اس کے لیے رزق کے راستے کھول دیں گے۔ ویرزقہ من حیث لا یحتسب، اللہ تعالیٰ ایسی جگہ سے رزق دیں گے جہاں سے بندہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ قرآن میں اللہ کا وعدہ ہے۔ آج ہم رزق کے لیے مارے مارے پھرتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں تقوی اختیار کر لو۔ تقوی کیا ہے؟ گناہوں سے بچو، نیکیوں پر چلو۔ ایک دفعہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت ابی بن کعب سے پوچھا کہ ابی تقوی کسے کہتے ہیں؟ تو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے فرمایا بھئی کبھی کانٹے دار جھاڑیوں سے گزر ہوا آپ کا؟ ان کا ہاں۔ ان کا کیسے گزرتے ہو؟ ان کا اپنے کپڑوں کو سمیٹ لیتے ہیں اور بچ بچ کے گزرتے ہیں، کانٹے دار جھاڑیاں ہوں کہیں کوئی کانٹا نہ لگ جائے، کوئی جھاڑی میں ہمارے کپڑے نہ الجھ جائیں۔ فرمایا یہی تقوی ہے کہ دنیا میں ایسے گزرو کوئی ہم سے گناہ نہ ہو جائے، یعنی گناہوں سے بچ بچ کے زندگی گزارنے والا یہ متقی ہے، ہر گناہ سے بچے، کوئی ہم سے ہمارے پیٹ میں کوئی حرام کا لقمہ نہ چلا جائے، اور اسی طرح کوئی ہم سے کسی کے بارے میں کوئی بدگمانی نہ ہو جائے، کسی کی توہین نہ ہو جائے، کسی کا حق نہ مارا جائے، ایسے بچ بچ کے زندگی گزارنا یہ تقوی ہے۔
کہ ہر گناہ سے بچے، چھوٹے سے چھوٹے، صغیرہ سے صغیرہ گناہ سے بچیں۔ آج ہم چھوٹے چھوٹے گناہوں سے بچتے ہی نہیں۔ فرمایا جو چھوٹے گناہوں سے نہیں بچے گا پھر اللہ اس کو بڑے گناہوں میں مبتلا کر دے گا۔ جو چھوٹے گناہوں سے بچے گا، چھوٹی چھوٹی باتوں سے، کبھی ہم سے کوئی غلطی نہ ہو جائے، اپنی زبان کو استعمال کرتے ہوئے بھی زبان سے کوئی ایسا بول نہ بول دیں۔ حدیث میں آتا ہے بعض اوقات بندہ زبان سے کوئی بول دیتا، اس کو معمولی بول سمجھتا ہے، لیکن وہی بول اس کو جہنم کے نچلے طبقے میں پہنچا دیتا ہے۔ ہمارے کانوں سے کوئی ایسی بات نہ سنی جائے کہ جو ہمارے یعنی گمراہی کا سبب بن جائے۔ سنیں تو صحیح بات سنیں، ہر ایک کو نہ سنیں۔ اسی طرح دیکھنے میں بھی احتیاط ہے، کوئی بد نظری نہ ہو جائے۔ نظروں کو جہاں دیکھنے کا حکم ہے وہاں دیکھیں، جہاں سے دیکھنے سے منع کیا گیا وہاں سے رک جائیں۔ اپنی آنکھوں کو، اپنے کانوں کو، اپنی زبان کو، اپنے دماغ کو غلط سوچنے سے بچیں۔ تو یہ تقوی ہے۔ جب ہم اس طرح بچ کے زندگی گزاریں گے تو انشاءاللہ اللہ کامیاب۔ تیسرے نمبر پر فرمایا اور نماز کو قائم کرو۔ جیسے الصلاۃ عماد الدین من اقامہا فقد اقام الدین، جس نے نماز کو قائم کیا اس نے دین کو قائم، جس نے نماز کو چھوڑ دیا اس نے دین کو گرا دیا۔ من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے جان بوجھ کے نماز کو چھوڑ دیا وہ کافر ہو گیا۔ نماز کا اہتمام، حدیث میں جو جان بوجھ کے بلا کسی عذر کے 2 نمازوں کو ایک وقت میں پڑھ لے یعنی قضا کر دے تو وہ کبیرہ گناہوں کے دروازوں میں سے ایک دروازے پر پہنچ گیا۔ نماز کو قضا نہ کرے۔ ایک حدیث میں جو جان بوجھ کے نماز چھوڑ دے، بعد میں چپڑ بھی لے لیکن وقت پہ نہ پڑھنے کی وجہ سے ایک حقب جہنم میں جلے گا، اور ایک حقب کی مقدار 2,88,00,000 سال ہے۔ اس لیے نمازوں کا اہتمام ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو بندہ میرا 5 وقت پابندی سے نماز پڑھے گا، اللہ فرماتے ہیں میں اس کو اپنی ذمہ داری سے جنت میں داخل کروں۔ جو نمازوں کا اہتمام نہ کرے تو اللہ فرماتے ہیں میری کوئی ذمہ داری۔ چوتھے نمبر پر فرمایا وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، مشرک نہ بنو۔ آدمی اعمال میں کچھ نہ کچھ کوتاہی ہو جائے، کبھی نہ کبھی بخشش ہو جائے گی، تو لیکن جس نے اللہ کے ساتھ شرک کر لیا، اِنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ، جس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کر لیا اس پر جنت حرام ہو گئی، کبھی جنت میں نہیں جا سکے گا، اور اس کا ٹھکانہ ہمیشہ کے لیے جہنم۔ اب شرک کیا ہے؟ کہ اللہ کے ساتھ اوروں کو شریک ٹھہرانا، اللہ کی ذات میں یا اللہ کی صفات میں۔ اللہ کی ذات میں تو یہ شرک یہ ہے کہ بھئی جیسے ہم اللہ کے لیے سجدہ کرتے ہیں کسی اور کو سجدہ کریں، اللہ کے نام کی تسبیح کرتے ہیں کسی اور کے نام کی تسبیح کریں، یہ اللہ کی عبادت میں شرک ہے۔ یا جیسے اللہ کو ہم بھئی جیسے اللہ تعالیٰ سارے کام بناتا ہے، فلاں بندہ بھی ہمارا بنا سکتا ہے، تو یہ اللہ کی ذات میں ایک اللہ کی صفات میں شرک ہے کہ صفات میں یہ ہے کہ بھی جیسے اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہیں، کسی اور کے بارے میں یہ تصور رکھنا کہ وہ بھی ہر جگہ موجود ہے جیسے اللہ تعالیٰ موجود ہیں، اور یہ کہنا کہ جیسے اللہ تعالیٰ ہر وقت ہر ایک کی سن لیتا ہے، فلاں بندہ بھی ہماری ہر وقت ہر ایک کی سن لیتا ہے، تو یہ اللہ کی صفات میں شرک ہے۔ یہ اللہ کی صفت ہر جگہ ہر وقت موجود ہونا یہ صرف اللہ کی صفت ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کے بارے میں تصور رکھنا یہ شرک ہے۔ اسی طرح کہ بھئی اللہ ہی ہے جو ہمارے دلوں کے بھید کو جانتا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ کسی اور کے بارے میں تصور کرنا وہ بھی ہمارے دلوں کے بھید کی جانتا ہے، ہم دل میں اسے کوئی کہیں گے وہ ہماری سن لے گا، ہمارا مسئلہ حل کر دے گا، تو یہ بھی شرک ہے۔ اللہ کے علاوہ کسی اور کو مشکل کشا سمجھنا، جبکہ وہ دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، وہ اپنی قبر میں ہیں، جنت میں ہیں، ان کے بارے میں کہنا وہ ہماری مشکل حل کرتے ہیں، تو یہ بھی شرک ہے۔ وہ مشکل حل کرنے والی ذات اللہ کی ہے، جن کے بارے میں تصور کیا جاتا ہے وہ ساری زندگی اپنی مشکلیں اللہ سے حل کرواتے رہے، کبھی انہوں نے دعویٰ نہیں کیا کہ میں مشکلیں حل کرتا ہوں، تو آج وہ دنیا سے رخصت ہوئے، ان کو 1400 سال ہو جائیں اور پھر کہیں جی وہ ہماری مشکلیں حل کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر میں کس لیے ہوں؟ تو مشکلیں حل کرنے والی ذات اللہ کی ہے، تو اس لیے اللہ کی صفات میں بھی کسی کو شریک نہیں کرنا، اللہ کی ذات میں بھی کسی کو شریک نہیں کرنا۔ اگلی آیت میں فرمایا من الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا،
جنہوں نے دین میں تفریق ڈالی وہ شیعہ ہیں، وہ گروہ بن گئے۔ یہ صاف سری لفظ ہے۔ اب یہ جو اہل تشیع ہیں، سب سے پہلے فرقہ انہوں نے بنایا دین میں، یعنی صحابہ کی ایک جماعت تھی چلی آ رہی تھی، تو ان ظالموں نے سب سے پہلے ایک یہودی تھا عبداللہ ابن سبا، اس ظالم نے آ کر دین میں تفریق ڈالی اور لوگوں کو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں یہ جتنی بھی باتیں گھڑی ہوئی ہیں بھی، وہ مشکل کشا ہیں، وہ حاجت روا ہیں، وہ بگڑی بناتے ہیں، وہ حاضر ناظر ہیں، وہ ساری باتیں اس ظالم نے گھڑی۔ اور یہ پکا اندر سے پکا یہودی تھا، صرف مسلمانوں میں تفریق ڈالنے کے لیے آیا، تو بہت سارے لوگ اس کے پیچھے لگ گئے اور انہوں نے معاذ اللہ اس کے پیچھے لگ کر حضرت عثمان کو شہید کر دیا، اور پھر اس کے بعد حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے درمیان میں اس ظالم نے پھوٹ ڈالی، لڑائی کروائی، کچھ اتنی اپنا ایک بڑا گروہ بنا لیا تھا، آدھے ادھر ہو گئے آدھے ادھر، یہ آپس میں لڑتے تھے، یعنی بظاہر لڑائی کا اظہار یہ کرتے، دوسرے صحابہ کو لڑا دیتے۔ تو ان ظالموں نے سب سے پہلے تفریق ڈالی۔ تو یہ قرآن کی پیشین گوئی ہے کہ جو دین میں تفریق ڈالیں گے وہ شیعہ بن جائیں گے۔ شیعہ کا معنی گروہ، تو یہ گروہ بن گئے، انہوں نے اب علیحدہ گروہ بنا لیا ہر معاملے میں۔ معاذ اللہ قرآن کو بھی کے بارے میں کہتے ہیں جی یہ تو اصلی قرآن ہے ہی نہیں، اصلی قرآن 40 پاروں والا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ معاذ اللہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اصل جبرائیل علیہ السلام جو وحی لے کر آئے تھے وہ تو لے کر آئے تھے حضرت علی پر، وہ بھولے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دے گئے معاذ اللہ۔ تو یعنی اور حضرت علی کا مقام انبیاء سے اونچا مانتے ہیں، اور یہ ساری باتیں گھڑی تھی عبداللہ ابن سبا نے، لیکن اس کے پیچھے ایک پوری جماعت بن گئی۔ تو ہر بات قرآن و حدیث کے خلاف۔ تو یہی اللہ نے فرمایا جو دین حنیف، پیچھے دین حنیف اللہ نے ذکر فرمایا تھا، دین حنیف وہ ہے جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے، صحابہ نے عمل کیا۔ اب اس سے ہٹ کر جو بھی راستہ اختیار کرے گا وہ جہنم کا راستہ ہے۔ کل حزب بما لدیہم فرحون، لوگ جو کچھ ان کے پاس ہے اس سے بڑے خوش ہو رہے ہیں، بڑے اترا رہے ہیں۔ آخر میں فرمایا وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ، باقی تفصیل آئیں۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى۔ اللهم اهدنا الصراط المستقيم، اللهم اهد الناس والجان بمحمه۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔